السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ بے شک وہ لوگ جو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سارے یہودی اہل علم اور اللہ والے لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے کے ساتھ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو بشارت دیجئے دردناک عذاب کی۔ اور جس دن آگ میں ان کو تپایا جائے گا اور پھر داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو، اور کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے، پس چکھو جو کچھ تم نے خزانہ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ تباہی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو عیب چننے والا ہے اور تانا دینے والا ہے، جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، وہ ڈالا جائے گا روندنے والی میں۔ آپ کیا جانیں کہ روندنے والی کیا ہے؟ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دل کو پہنچتی ہے، بے شک وہ ان پر بند ہوگی بڑے ستونوں کے اندر۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، مختلف جگہوں سے قرآن مجید کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی جن کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ بھی ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلے عشرے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمہ، پہلا عشرہ اللہ کی مہربانیوں کا ہے۔ دوسرے عشرے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوسطہ مغفرہ، درمیانی عشرہ اللہ رب العزت کی مغفرتوں کا ہے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہم پر مہربانی فرمائے، کرم فرمائے اور اللہ تعالی فضل فرمائے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو چاہیں آقا اپنے بندے کو حکم دے دیتا ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے حکم آتا ہے کہ میرے بندو اب تم نے کھانا پینا نہیں ہے، تو سارا دن ہم کھانے کے قریب نہیں جاتے، اور سارا دن اللہ تعالیٰ کے بندے تابع دار پینے کے قریب نہیں جاتے ہیں، اور حکم آتا ہے کہ اب تم کھا لو اور پی لو، اور پھر حکم کی تابع داری کے اندر ہم اس کے اندر کوئی تاخیر نہیں کرتے۔ جو حکم ملتا ہے آقا کا، اللہ رب العزت کی ذات کا، اس کو بجا لایا جاتا ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت کے حکم کی تابع داری کھانے اور پینے کے مسئلے کے اندر ہے، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کے بارے میں اس ذات نے فیصلہ کیا کہ تم نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ہمارے مال کے بارے میں کہ میرے بندو جو مال تمہارے پاس آتا ہے یہ دینے والے ہم ہیں، یہ تمہارا نہیں۔ یہ تو ایک وقت کے لیے تمہارے پاس آیا ہے، اور ایک وقت آئے گا یا مال نہیں رہے گا یا تم چلے جاؤ گے اور مال یہی رہے گا۔ ہمیشہ یہ مال کسی کے پاس نہیں رہا اور کسی کے پاس نہیں رہنا ہے۔ جس طرح تم نے اپنے جسم کی زکوٰۃ کو ادا کیا، یعنی کھانے پینے سے اپنے کو روک لیا، اسی طرح تمہارے مال کے اندر زکوٰۃ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مال، اس میں سے اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق تم نے خرچ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر اس کے بعد گواہی دینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول اور پیغمبر ہیں، اس بات کی گواہی دینا ہے۔ اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہے ان میں سے ایک چیز اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا ہے، اور اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر ہے ان میں سے ایک چیز ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، اور اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر ہے ان میں سے ایک صوم رمضانہ، رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے، اور اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر ہے ان میں سے ایک چیز والحج لبیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے۔ یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان ہیں، ان کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ جس طرح مسلمان کے لیے بغیر نماز کے چارہ نہیں، جس طرح مسلمان کے لیے بغیر روزے کے چارہ نہیں، اس طرح مسلمان کے لیے بغیر زکوٰۃ کے چارہ نہیں۔ یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے زکوٰۃ، جس کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ 20 مقام کے اندر قرآن مجید کے اندر اللہ کی ذات نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے، اور جہاں نماز کا حکم ہے اور وہاں ساتھ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم آیا ہے۔ ایک مسلمان کو اس اہم ترین فریضے کی طرف دھیان کرنا اور اس اہم ترین فریضے کی طرف خیال کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ہمارے آقا کا حکم ہے یہ مال جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس مال کے اندر یہ غرباء کا اور مساکین کا حصہ ہے، اور تم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، اور ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی ہر صورت کے اندر ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں گھر میں تشریف لائے تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ پوچھا عائشہ یہ انگوٹھی، کہا مجھے اچھی لگی اور میں نے انتظام کیا۔ کہا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی، کہا نہیں۔ کہا کہ جس سونے اور چاندی سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، اگر تم برداشت کر سکتی ہو، کل آگ کا انگارہ اس کی انگوٹھی بنا کر تمہاری انگلی کے اندر ڈالی جائے تو پھر تم پہن لو، وگرنہ جو زیور سونا اور چاندی کی شکل کے اندر ہے اس کی زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے اہم ترین رکن کا اور فریضے کا ادا نہ کرنے والا ہے، جس پر اللہ رب العزت کی ذات نے بڑی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ صرف دعویٰ ہے بندے کا کیا کہ مال میں کماتا ہوں، میرا مال ہے، میرا ہنر ہے اور میری سمجھداری ہے اور میرے بہترین فیصلے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ رزق اللہ دیتا ہے۔ مارکیٹ کے اندر 20 دکانیں ہیں، ہر دکان پر وہی مال پڑا ہے۔ کس یعنی گاہک کے دل کے اندر اللہ رب کون یہ بات ڈالتی ہے، یہ مارکیٹ کی 20-15 دکانیں سب کے پاس مال موجود ہے، تم نے فلاں دکان پر جانا ہے اور وہاں سے جا کر مال لینا ہے، یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کے رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمارے لیے دروازہ کھولنا ہے۔ کبھی یہ ذہن میں نہ آئے کہ میں اور میرا یہ ہنر اور میری یہ سمجھداری اور میرا یہ بہترین فیصلہ، یہ تباہی ہے اس چیز کا آنا۔ نہ، میرا یہ کام تھا، میں نے دروازہ کھولا، میں نے محنت کی، رزق اللہ دیتا ہے۔ کتنے ہیں جو دروازے کھولتے ہیں اور پھر بند کر کے چلے جاتے ہیں، اور کتنے ہیں جو محنتیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد خالی ہاتھ وہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کتنے ہیں جو تھوڑا سا وقت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اتنا وافر رزق دیتے ہیں کہ محنت کرنے والے حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ ہمارے استاد مکرم مولانا تقی عثمانی صاحب، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، کہنے میرا بھائی کیفی صاحب، ان کا لاہور میں مکتب ہے، ادارہ اسلامیات، اسلامی کتب کا بڑا ادارہ ہے، پرانی انارکلی کے اندر ادارہ ہے۔ کہتے ہیں مجھے بھائی صاحب واقعہ بیان کرنے لگے کہ صبح کو جب دکان کا وقت ہوا تو باہر دیکھا بڑی بارش تھی اور پانی بھی کھڑا تھا، طوفانی بارش تھی اور پانی کھڑا تھا۔ ذہن میں یہ آیا کہ آج کتابوں کی دکان پر کون آئے گا اور آج کتابوں کی دکان کھولنے کے لیے کیسے جانا ہوگا کہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ذہن کے اندر آیا میرا کام دکان کا کھولنا ہے اور میرا کام اس کو نہیں دیکھنا کہ گاہک آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا انتظام کیا اور میں اپنی دکان پر پہنچ گیا اور میں نے دکان کھولی اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ آج کون آئے گا، حکم ہے چلو میں قرآن پڑھتا ہوں اور تلاوت میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ کہتے ہیں ادھر سے دیکھا کسی نے چھتری اٹھائی ہوئی ہے اور وہ کتاب لینے کے لیے میرے مکتب میں آ رہا ہے، کسی نے برساتی پہنی ہوئی ہے اور کتاب لینے کے لیے وہ میرے مکتب میں آ رہا ہے۔ کہا کہ جتنا مجھے روزی ملتی تھی اور جتنا میرے لیے روزانہ انتظام ہوتا تھا، اللہ کی ذات نے بارش کے اندر، اللہ کی ذات نے پانی کے اندر اس طرح کا انتظام کر دیا اور بتا دیا کہ میرے بندے تیرا کام جب دکان پر بیٹھنا تھا اور دکان کا کھولنا تھا، تو نے کیا تو ہم نے بھی اپنا کام کر دیا کہ گھروں سے لوگوں کو اٹھایا۔ میرے ذہن میں آتا تھا ان کو کیا پڑی تھی، کوئی دینی کتابیں یہ کوئی اہم تو نہیں ہوتی کہ ان کو فوراً آج ہی خریدنا ہے، بارش میں ہی خریدنا ہے اور پانی میں ہی خریدنا ہے اور پھر فلاں دکان سے جا کر خریدنا ہے۔ اللہ نے انتظام کرنا تھا، ان کو اٹھایا، بارش کے اندر اٹھو، آج گھر میں ہو یا آج تمہارا کام ہے یہ قرآن لے آؤ اور یہ ترجمہ لے آؤ، یہ حدیث کی کتاب لے آؤ، یہ فلانی کتاب جو ہے لے آؤ۔ تو کہا اللہ کی ذات نے میرے دکان کھولنے پر اپنی اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی خدائی کو دکھا دیا، اور اس طرح بارش اور پانی کے اندر لوگ آئے جس طرح کے روزانہ کا معمول تھا، اور میرے اس آمدنی اور میری کمائی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا۔ راضی کون ہوا؟
قرآن مجید یہ کہتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اے لوگو جو پانی تمہیں ملتا ہے یہ بارش برستی ہے، کون برساتا ہے بارش کو برسانے والا؟ افرأیتم ما تزرعون ما تحرسون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بتاؤ جو زمین سے نکلتا ہے اس کو اگانے والے ہم ہیں یا اگانے والے تم ہو؟ تمہارا کام تھا بیج ڈالنا، اور تمہارا کام تھا پانی لگانا، اور تمہارا کام تھا حفاظت کرنا۔ رزق کا انتظام کس نے کرنا ہے؟ جس اللہ نے رزق کا انتظام کیا ہے اس اللہ نے یہ کہا کہ جو تم کو ہم نے مال دیا ہے اس مال میں سے تمہارے مسکین بھائیوں کا اور مسکین بہنوں کا اور غریب لوگوں کا اور محتاجوں کا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مال کے اندر حق ہے، جو اپنی مجبوری اور ضرورت کا اظہار کر دیتے ہیں اور ان کا بھی حق ہے، اور وہ لوگ بھی جو کسی کے سامنے عزت نفس رکھتے ہوئے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے، تمہارے مال کے اندر ان کا بھی حق ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرما دیا ہے۔ میرے بھائی زکوٰۃ کی ادائیگی، اس زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ طہارت اور پاکیزگی۔ مال کی طہارت اور پاکیزگی زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ جو لوگ صحیح طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یا ادا کرنے کے بارے میں ان کی فکر نہیں ہوتی ہے تو گویا کہ اپنے مال کی طہارت اور جو پاکیزگی ہے اس طہارت اور پاکیزگی جو ہے اس نے اپنے مال کو طاہر اور پاکیزہ نہیں کیا ہے، اور ان کے مال کی طہارت اور پاکیزگی نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں، قنطرۃ الاسلام، اسلام کا پل ہے زکوٰۃ۔ گویا کہ جو آدمی زکوٰۃ کا ادا نہیں کرتا ہے اس کا پل جو ہے اس نے اسی کو توڑ دیا، اور انسان اسلام کی شارع پر وہ کس طرح چلے گا جب آگے پل آئے گا تو اس نے تو اس کو خراب کر رکھا ہے اور توڑ رکھا ہے، اور اس پل کی اس نے حفاظت نہیں کی ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی فائدے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی فائدے دیتے ہیں۔ شروع میں ذہن میں آتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، لیکن جب خرچ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، یقین ہو جاتا ہے جس طرح بھوکا رہنے سے یعنی روزہ رکھنے سے جس طرح انسان میں کمزوری نہیں آتی ہے، اس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں آتی ہے۔ آج تک اپنے بزرگوں سے لے کر دو صحباب کے اندر ذرا دیکھو، جو صحیح زکوٰۃ کا ادا کرنے والا ہے اس کے مال میں کمی آئی ہے، اور بیسوں مثالیں ہوں گی جو سودی کاروبار کرنے والا ہے ان کے مال کے اندر تباہی اور بربادی آئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، لوگوں سودی کاروبار سے مال ختم ہو جاتا ہے، ویربی الصدقات، صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یربی ربا اس کا معنی ہوتا ہے بڑھنا۔ جب قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، پھر ہم اپنے غلط اور باطل خیال کو کہ مال دیں گے تو کمی آ جائے گی، ہم اس کو نکالتے ہیں۔ جو ہمارے اللہ کا حکم ہے ہماری ذات کے بارے میں ہم نے مانا، اور جو حکم ہوگا ہمارے مال کے بارے میں ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا وہ بھی حکم مانیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے بارے میں مال کے بارے میں حکم دیں گے وہ ہماری بہتری کا حکم ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد یصلی صلاۃ الخمسہ، جو بندہ پنج گانا نماز کو ادا کرتا ہے، ویصوم رمضان، روزے آگے تو اس نے روزے رکھے ہیں، ویخرج الزکاۃ، مال دیا اللہ نے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، وَيَجْتَنِبُ كَبَائِرَ السَّبْعَ، 7 بڑے بڑے گناہ ہیں اپنے آپ کو ان سے بچانے والا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فتحت لہ ابواب الجنہ وقیل ادخل بالسلام، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے اور مال میں سے غربا اور مساکین کا حصہ نکالتا ہے، اس مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لیتے ہیں کہ اس مال کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کے مال کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ ایک خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ 700 گنا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ 700 گنا جو ہے کم از کم بدلہ انعام فرمائیں گے۔ والذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جو اللہ کے لیے خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں، یہ ایسا ہے ایک دانہ اس نے زمین میں ڈالا جس سے 7 سٹے باہر آئے اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے، یہ 700 دانے ہو گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے ان کا فرمان برحق ہے اور انہوں نے جو کہا وہ سچ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں خوب فکر مند ہو جاؤ اور پوری توجہ کے ساتھ، اندازے کے ساتھ نہیں، پوری توجہ کے ساتھ اور پورے حساب کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی بڑی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ روزانہ کی بنا پر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، سال کے بعد صرف ایک مرتبہ زکوٰۃ کی تم نے ادائیگی کرنی ہے، اور پھر وہ بھی کتنے 40%، جو اللہ کی ذات نے تمہیں دیا ہے اس میں سے 40واں حصہ دینا ہے۔ 1000 میں سے صرف 25 روپے تم نے ادا کرنے ہیں، 100 میں سے صرف 2.5 روپے اللہ کے لیے خرچ کرنے ہیں۔ پھر اپنی ساری جائیداد اور ساری دولت اور سارے مال کو نہیں شمار کرنا۔ اپنی کوٹھی رہنے دو، یہ تمہارے لیے معافی ہے۔ اپنی گاڑی رہنے دو، یہ تمہارے لیے معافی ہے۔ اپنے گھر کا ساز و سامان رہنے دو، یہ تمہارے لیے معافی ہے۔ اور اپنی دکان رہنے دو، یہ تمہارے لیے معافی ہے۔ اور اپنی فیکٹری رہنے دو، اس کی مشینری رہنے دو، یہ تمہارے لیے معافی ہے۔ اس مارکیٹ سے کرایہ لیتے ہو، مارکیٹ رہنے دو، یہ تمہارے لیے معافی ہے۔ صرف 3 مال کو تم لے لو اور اس کا 2.5% جو ہے سال کے بعد ادا کر دو، لیکن فوراً بھی نہیں، حساب لگا لو اور کھاتے میں لکھ لو، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ۔ پھر یہی نہیں کہ غیروں کو دینا ہے، اگر تمہارا بھائی غریب ہے تو اس کو دے دو، بلکہ زیادہ اجر کی بات ہے۔ بہن غریب ہے اس کو دے دو، زیادہ اجر کی بات ہے۔ 2 رشتے، والدین والا یعنی اولاد اور والدین، نانا دادی بھی، پوتے پوتیاں بھی آ جاتے ہیں، اور زوجین والا یعنی میاں اور خامد، خامد اور میاں، ان 2 رشتوں کو چھوڑ دو۔ اور اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار جو غریب ہیں اور مستحق ہیں اور ان کے پاس نہیں ہیں اور اپنی شرافت نفس اور عزت نفس کی وجہ سے تمہارے سامنے اظہار نہیں کرتے، لیکن اللہ نے کہا نہیں مانگتے ہیں، وہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مال کے اندر ان کا حق ہے جو اپنی ضرورت کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں، اور تمہارے مال میں ان کا بھی حق ہے جو اپنی ضرورت کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ ان رشتہ داروں تک حق پہنچاؤ، لیکن یاد رکھنا احسان نہیں جتلانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لوگو احسان جتلا کر، میں نے فلاں موقع میں تیرے ساتھ یہ کیا تھا، تو نے فریضہ ادا کیا تھا، تو نے حق ادا کیا تھا، مت احسان جتلا کر اپنے صدقات اور زکوٰۃ جو ہے ان کو ضائع کرو۔ یہ بات اللہ کی ذات نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے۔ تو کہا کہ ان صرف 3 مال کی زکوٰۃ ہے۔ کتنے مالوں کی؟ سونا چاندی زیور 1 ہو گیا، روپیہ ہو گیا کیش کی شکل کے اندر، یہ 2 ہو گئے۔
اور تیسری چیز جو ہے وہ سامان تجارت ہے، جس کو بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے اور بیچنے کے لیے ہے، جو سامان تجارت اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ صرف 3 مال حساب کرنے میں، صرف 3 مالوں کا حساب کرنا ہے، باقی ساری معافی ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا یہ مکان کہاں سے لیا، یہ دکان کہاں سے آئی، یہ فیکٹری کہاں سے آئی، یہ تیرا بزنس اور کام کہاں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی پوچھ نہیں ہے۔ اللہ نے جو بتایا کہ یہ مال ہے، ان میں سے 2.5% ادا کر دو، اور بلکہ ایک دفعہ بھی ادا نہیں کرنا، یک مشت بھی ادا نہیں کرنا۔ جیسے جیسے سہولت ہے حساب لگا لو، اور جیسے جیسے سہولت ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دے دو، لیکن شرط یہ ہے کہ غریب اور مسکین ہونے چاہیے، ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسنوا اموالکم بالزکاۃ، لوگوں اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ کے ساتھ کرو۔ یار عجیب بات ہے، ہمارا ایمان ہے، ان کا فرمان برحق ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہم رکھتے ہیں اپنے مال کی حفاظت کے لیے چوکی دارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احسنوا اموالکم بالزکاۃ، لوگوں زکوٰۃ کے ساتھ اپنے مال کی حفاظت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَدَاءُ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَدَاءُ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اور اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور وَاسْتَقْبَلُوا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاسْتَقْبَلُوا امواج بلائی بالدعاء والتضرع، تکلیف اور مصائب جو آتے ہیں ان کا مقابلہ دعا کے ساتھ اور اپنے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح کرو۔ جب مال کی حفاظت زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ہے تو پھر میرے اور آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا کیا کہا ہے؟ ہمارا ایمان ہے نا، جن کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہر مسلمان جب تک اس کا ایمان کا یہ درجہ نہیں، میری جان سے بھی زیادہ میرے آقا جو ہے وہ میرے لیے عزیز ہیں، اس کا ایمان نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اکون احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین، جب تک میری محبت تمہارے لیے اپنے والدین سے، اولاد سے، ساری کی ساری چیزوں سے زیادہ نہیں ہے تو تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہے۔ جب ہمارا ان پر ایمان ہے اور ان کا فرمان برحق ہے، انہوں نے بھلا کیا کہا؟ ما نقضت صدقۃ من مال، جو صدقہ ہے تمہارے مال کو کم نہیں کرتا ہے۔ اب کہاں جاؤ گے؟ کہاں جائے گا وہ کہاں جائے گی وہ ہماری فکر، اور کہاں جائے گی وہ ہماری سوچ کہ اس طرح اگر 2.5% دے دیں گے تو پھر ہمارے مال کے اندر کمی آ جائے گی۔ آقا کا فرمان کہاں جائے گا؟ جنہوں نے کہا کہ تمہارے مال جب تم صدقہ دو گے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ تمہارے مال کے اندر کمی پیدا نہیں کرے گا۔ جب اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جو سود ہے وہ مال کو مٹاتا ہے، اور یہ فرمایا جو صدقہ ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، یہ قرآن کی آیت کا حکم کہاں جائے گا؟ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ کہاں جائے گی جس میں کہا گیا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ان کے لیے جو عیب چنتے ہیں اور تانے دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددا، اپنے مال کو گن گن کر رکھتا ہے، میرا یہ اکاؤنٹ ہے، میرا یہ بیلنس ہے، میری یہ فلاں ہے، یہ فرما رہا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، کیا اس کا خیال ہے مال اس کا ہمیشہ رہے گا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، نہیں ایسی بات، اس کو حطمہ جو رونگنے والی ہے اس کے اندر اس کو پھینکا جائے گا۔ جو مال کے بارے میں یہ سمجھتا ہے ہمیشہ رہے گا اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نار اللہ، آپ کو کیا پتا وہ روندنے والی کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا اس کے اندر اس کو پھینکا جائے گا۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی والذین یکنزون الذھب والفضہ،
وہ لوگ جن کے پاس سونا اور چاندی ہے اور وہ اس میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو بتا دو تمہارے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے جب تم اللہ کا یہ حکم مال کے بارے میں اس حکم کو تم پورا نہیں کر رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ تمہاری دولت اور تمہارا سرمایہ اس کو دوزخ کی آگ کے اندر جلایا جائے گا اور اس کو سرخ کر دیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، تیری پیشانی کو داغا جائے گا اور تیرے پہلو کو داغا جائے گا اور تیری پشت کو داغا جائے گا، اور ساتھ یہ کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ خزانہ جس میں سے غرباء اور مساکین کا تو نے حصہ نہیں نکالا تھا اور تم نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا تھا۔ اہم ترین فرائض میں سے زکوٰۃ فریضہ ہے، اس کے بارے میں تفصیل جاننی چاہیے۔ جمعے پر یا واعظ کے موقع پر لمبی اس میں ساری باریکیاں نہیں، میں نے بتا دیا کہ 3 مالوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، میں نے بتا دیا کہ 2 رشتے چھوڑ دو، باقی سب رشتہ دار جو غریب ہیں ان کو زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہو، میں نے بتا دیا کہ فوراً زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، اور میں نے بتا دیا زکوٰۃ سال کے اندر صرف 1 مرتبہ ہے، باقی جو باریکیاں ہیں اہل علم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم حضرات سے پوچھو اور پوچھ کر ان کے بارے میں زکوٰۃ کو ادا کرو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا زکوٰۃ پھینک دو، قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہمارے استاد مکرم کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اس کا معنی ہے دینا۔ دینا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کرنا کہ یہ جگہ ہے دینے کی یا نہیں دینے کی جگہ۔ تو اس لیے اپنی باقی جو باتیں ہیں کہ میرے ذمے کمیٹیوں کے مسائل ہیں، حج کے لیے پیسے جمع کرائے ہیں، شیئر کا کاروبار ہے، پراپرٹیاں پڑی ہوئی ہیں، کن پر زکوٰۃ ہے کن پر نہیں، اہل علم سے پوچھ کر جو حق نکلتا ہے۔ ایمان رکھو کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں، ایمان رکھو کہ مال کی حفاظت زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ہے، ایمان رکھو سود تباہی ہے اور صدقہ اور خیرات مال کو بڑھانے والا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا اسی ایمان کے اوپر خاتمہ فرمائے، جتنی کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ اگر اس طرح ہم ادائیگی کریں گے تو بہت سارے ہمارے غریب اور مسکین بھائی بہنیں اور عزیز و اقربا اور مسلمان ساتھی ان کی اعانت ہوگی اور اس کے ساتھ ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما دے۔